لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ ہیں وادی بلوچستان کے شہر مستونگ کی خواجہ خیل فیملی سے تعلق رکھنے والی محترمہ زمر شاہد۔ زمر شاہد بیوٹم سے بیچلر کیا ہے اور ان کی تھیسس جو تھی وہ منیچر میں تھی، جبکہ پینٹنگ ان کا مائنر تھا۔ وہ چاہ رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں، وہ سوچ رہی ہیں کہ رنگوں کی، فطرت کی اور قدرت کی نہ کوئی دین، نہ کوئی دھرم، نہ کوئی ذات، نہ پات، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ چاہتی ہے کہ اس دنیا میں رنگ ہر انسان کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ چاہتی ہے کہ خوشیاں تمام لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ تعلیم تمام خواتین سمیت تمام انسانوں کو ملنی چاہیے، اور وہ رنگوں کے ذریعے دکھوں کو، خوشیوں کو اور فطرت کے تمام حسناکیوں کو پورٹری کرتی ہیں، پینٹنگ کرتی ہے۔ وہ انتہائی چھوٹی عمر سے ہی رنگوں کے ساتھ رہی ہیں۔ آج ہمارے لیڈر ٹی وی میں آئی ہیں زمر شاہد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ سب سے بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ مجھے آپ مختصر بتائیں کہ آپ کی فیملی کیا ہے؟ وہ جب سے آپ کو شعور آیا تو آپ نے اپنی فیملی کو کس طرح دیکھا ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی جب اسٹڈی کمپلیٹ کی، میرا جو سیکنڈ ایئر تک تھا وہ میں نے پری میڈیکل میں پڑھا۔ پری میڈیکل کرنے کے بعد اللہ کے فیملی کی طرف یہ تھا کہ سائنس میں چلی جاؤں اور ڈاکٹر، اور یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن پری میڈیکل کے بعد انٹری ٹیسٹ ہو رہے تھے بیوٹمس کے، تو میں جسٹ انٹری ٹیسٹ دینے کی، تو اس کے بعد کال آئی کہ انٹری ٹیسٹ میں آپ پاس ہو گئے۔ مطلب شوق تھا، میں بناتی اسکیچز، پینٹنگ، ڈرائنگ کرتی رہتی تھی جب فری ٹائم ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایڈمیشن میرا ہو گیا، مطلب ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، تو بس پھر ایڈمیشن لے لیا میں نے، اور فائن آرٹس میں نے پڑھا، اسٹڈی کیا بیوٹم یونیورسٹی آف بلوچستان، اور 4 ایئر کا بیچلرس تھا، اور میرا میجر سبجیکٹ منیچر تھا اور مائنر پینٹنگ تھا۔ اور پھر میں نے فائنل تھیسس ٹاپ کیا منیچر میں جی۔ اور ایز این ینگ آرٹسٹ یہ میرا فرسٹ سولو ایگزیبیشن ہوا آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی۔ تو گریجویشن فریشلی میں نے کمپلیٹ کیا تھا، اور پورے ورلڈ میں منیچرسٹ بہت کم منیچر کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، تو میں نے انہی میں تھیسس ٹاپ کیا منیچر میں۔ تو پھر میرا وزٹ ہوا کراچی آرٹ کونسل آف پاکستان، تو انہوں نے جسٹ میرا کام دیکھا، اور میرٹ بیس میں مجھے اتنا ماشاءاللہ مطلب بڑا پلیٹ فارم دیا، جو کہ اتنا فیمس اور اتنا بوسٹ میں گیا۔ اور میں نے 5 میڈیم ایز این ینگ آرٹسٹ فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ 5 میڈیمس لانچ کیے، جس میں ماڈل پینٹنگ ہے، آرکیٹیکچر، 3D پینٹنگ ہے، چین ورک ہے، پرنٹ میکنگ اینڈ منیچر وہ کیا ہے، اور نیچرل کلے ورک آن کینوس۔ یہ 5 میڈیمس جو ابھی تک کہیں بھی نہیں، تو میں نے لانچ کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں یہ آگے تک جائے، مطلب پورے آل اراؤنڈ ورلڈ میں 5 میڈیمس میرے لوگوں کو پتہ چلے۔ ویسے زمر، یہ ہم اپنے ناظرین کو آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ منیچر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، منیچر نکلا ہے، اسپیشلی منیچر ایران اور اس سائڈ سے نکلا ہے، اور اس کی پوری ہسٹری ہے، اور اس کی لینگویج بھی ہے ایک، اور فائن آرٹ میں یہ سب سے یونیک اور ٹیکنیکل ورک اور پینٹنگ ہے، جو فل آل اوور ہینڈ میڈ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کے تو جو کلرز جو اس میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی فروٹس کو ڈرائی کر کے اس کے پگمنٹس بنائے جاتے تھے، لیکن اب ظاہری بات اتنی اویئرنیس اور اس کے بعد یوٹیلائز ہوئے، تو اب تو کلرز اویلیبل ہے، لیکن آل اوور اس کی چیزیں ہینڈ میڈ ہوتی ہے، سرفیس وصلی اور برش اسکور کے اس سے بنتا ہے، ہینڈ میڈ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ ہینڈ میڈ ہوتا ہے۔ اور اسے تقریباً ایک پینٹنگ کو 6 to 7-8 منتھس بھی لگ جاتے ہیں، سائز میں ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس کے سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، منیچر ورک ہوتا ہے۔
اور جو میں نے ورک کیا ہے گولڈ ریلیف کے ساتھ، اس میں تو پھر آپ آکسیجن بھی ذرا وہ کر لیتے ہو، اور باریکی بہت ٹیکنیکل اور بیسک ٹیکنیکل اور باریکی کام ہوتا ہے، تو بہت کم لوگ لیتے ہیں یہ سبجیکٹ. یہ جو آپ سب کچھ کر رہی تھی، باپ اور ماں نے آپ کو کہا ڈاکٹر بنو، آپ راستہ ہی الگ لے لیا، تو ان کو یہ انہوں نے آپ کی ہمت افزائی کی، آپ کو روکا، آپ کو ٹوکا، یا آپ کو کہا چلو بیٹا چل لیں دو؟ انہوں نے جسٹ ان کی وہ تھی کہ چلو آپ ڈاکٹر. پہلے اپنے باپ کا بتاؤ. اچھا نہیں، انہوں نے کمپرومائز کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا؟ مطلب جب میں نے انٹری ٹیسٹ دے دیا تھا یونیورسٹی بیوٹرمس کا، تو جب انٹری ٹیسٹ کلیئر آیا تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایز یو وش، اگر یہ لینا چاہتی ہو اور انٹرسٹ ہے، وہ دیکھتے رہتے تھے اکثر، میں کرتی رہتی تھی، تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی. اور آئی تھنک میں میسیج دینا چاہوں گی جتنے بھی ہیں، جو پڑھنا چاہیں نا وہ وہی پڑھیں. آئی تھنک جو کرنا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے وہی پڑھے، اور جس میں انٹرسٹ ہو. بیسک چیز انٹرسٹ ہے، چاہے ڈاکٹر یا جو آپ بنو، انٹرسٹ نہیں ہو پھر تو. مطلب آپ کا انٹرسٹ تھا جی میرا انٹرسٹ پینٹنگز پہ، ڈرائنگ پہ، پھر منیچر آپ نے اپنی تھیسس میں لیا. آپ کی والدہ، آپ کے چلو بہن بھائی تو آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ کے ہم عمر ہیں یا بڑے ہیں، اس کو چھوڑ دو. بالکل سنبھالا تو ہمیں سنبھالنا تو والدین نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ، اس کا کیا خیال تھا کہ ایک ڈاکٹر کی بجائے ایک برش اٹھا کے چل پڑی ہماری بچی؟ جب وہ دیکھتے تھے، مطلب فائن آرٹس میں آگے، اور جب میں نے فائنل تھیسس وہ بھی منیچر میں ٹاپ کیا، تو رسپانس اتنا اچھا ہے. اور انہوں نے مطلب کبھی یہ نہیں کہا میری والدہ نے کہ یہ ہو جاتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو لک میں اور جو قسمت میں اور جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ پاک کے کام، تو ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. کتنے اسٹوڈنٹس تھے آپ کی یونیورسٹی میں اس شعبے میں جن کو پینٹنگز کا، آرٹ کا، فائن آرٹس کا شوق ہے؟ ہمارے بیچ میں تو پینٹنگز کے اسٹوڈنٹس زیادہ تھے. منیچر کے اینڈ میں جسٹ 3 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے. اور کیونکہ منیچر ایسے سبجیکٹ کوئی لیتا نہیں تھا، بہت ہارڈ ورک، پریکٹیکل ورک، ٹیکنیکل بہت تھا. ایک چیز اس کی ٹیکنیکل کے ساتھ، ٹیکنیکس کے ساتھ کیا جاتا تھا. باقی کوئی پرنٹ میکنگ بنے، کوئی پینٹنگ میں گئے اس طرح. لیکن آل اوور فائن آرٹس میں ابھی اسٹوڈنٹس کافی ہیں ماشاء اللہ. جی تو اس جو پینٹنگز کا اس یونیورسٹی پہ اثر کیا ہوا ہے؟ 40 لڑکے لڑکیاں نکلے، تو اس کا بلوچستان پہ اثر کیا ہوگا؟ بلوچستان میں ابھی جو میرا ہوا ہے ایز این ینگ آرٹسٹ، بلوچستان آئی تھنک پورے پاکستان میں جو آل اوور ورلڈ جو میں نے 5 میڈیمز نکالے یہ انٹروڈکٹ کرواؤں گی. اور دوسری بات میرا مطلب ایک طرح سے بلوچستان اور وومنس کا میرا فرسٹ ٹائم یہ ہے جی پورے پاکستان کے لیے. ویسے منیچر کے دنیا بھر کے جو بڑے لوگ ہیں تو ان کو بھی آپ فالو کرتی رہتی ہیں؟ میں جی اچھا، مطلب میں اپنا جو بھی میں نے منیچر میں اپنا ٹیکنیک نکالا ہے تو جی دیکھتی تو رہتی تھی سب کو. جب اسٹوڈنٹ لائف تھا، جب پروفیشنلی جب میں پاس آؤٹ ہوئی وہ تو 2 ایئر ریسرچ ورک ود ریسرچ ورک کے ساتھ یہ میڈیمس نکلے. پھر میں نے اپنی ٹیکنیک نکالی، پھر میں نے کہا پوری دنیا کو میں بتاؤں، ایک چیز نکالوں، اور جو کہ کامیاب ہو گیا ماشاء اللہ سے الحمدللہ. تو ریسرچ تو آپ نے بلوچستان میں ہی کی نا؟ جی ریسرچ تو بلوچستان میں کی، 2 ایئر ریسرچ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ ماشاءاللہ پینٹر بن گئیں، آرٹسٹ، منیچر آرٹسٹ بن گئیں، ٹھیک ہے، تو آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آگے انشاءاللہ میں انٹرنیشنل لیول ایگزیبیشنز کروں گی آل اوور دا ورلڈ انشاءاللہ. میں چاہوں گی ایک تو میڈیم سب کو اویرنیس دو اور سب کو میڈیمس انٹروڈکٹ کرواؤں، اور میں ایگزیبیشن زیادہ کروں گی، اور اگر ٹائم وہ ہوا تو
कंप्लीट आगे और भी रिसर्च वर्क करूँगी मैं. ज़मर वैसे औरत को, लड़की बच्ची, ये जो छोटी लड़की हो या बड़ी लड़की हो, औरत हो, माँ हो या बहन हो, बिल्कुल. बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान में मसले क्या हैं उनके लिए? मसले ये होते हैं कि पढ़ाया कम जाता है पूरे पाकिस्तान में. आई थिंक जो ऐसे ट्राइबल और इस तरह के एरियाज़ हैं वहाँ आई थिंक अब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जी लड़की के लिए कि स्टडी ज़रा वो करते हैं कि अवॉइड करते हैं कि नहीं पढ़े, या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक या एफएससी चलो करवा लेते हैं. आई थिंक पढ़ना ज़रूरी है. बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है. एजुकेशन आप कंप्लीट कर लें प्रॉपरली, उसके बाद आप देखें कि जी. नहीं, मसला क्यों है औरतों के लिए? ये इस दुनिया में जीना ही उनके लिए बहुत मसला है. आई थिंक मसला आप ख़ुद बनाते हैं. जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप एक चीज़ वो करेंगे, हिम्मत होगी कि एक चीज़ हाई लेवल में ले जाना है. जैसे इंटरनेशनल मेरा एग्जीबिशन हुआ और मुझे ओल्ड मास्टर चुगताई का टाइटल दिया गया, जो मिनिएचर के ओल्ड मास्टर हैं, और इतना बूस्ट में माशाल्लाह एग्जीबिशन गया. ओमान कॉन्सुलेट के हर जगह के इंटरनेशनल लोग आ रहे थे. आई थिंक अगर मेरी एजुकेशन नहीं होती तो आज ये सब मेरे पास नहीं होता. तो बुनियाद एजुकेशन है. बुनियाद एजुकेशन है. एजुकेशन मस्ट है. इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हुआ तो मैं चाहूँगी कि एजुकेशन ज़रूर आगे लेके जाऊँ. और सेकेंडली मैं अपनी पेंटिंग में से अलाउंस करी, पेंटिंग में से 50% मैं चाहूँगी बलूचिस्तान, और बाकी भी फ़िलहाल बलूचिस्तान से स्टार्ट करी हूँ. जितने भी गरीब बच्चे हैं जो कलर्स नहीं ले सके या फ़ाइन आर्ट्स करना चाह रहे हैं या एजुकेशन के लिए उन्हें कमी है, तो मैं उन्हें डोनेट करूँगी, या मैं चाहूँगी मैं अपने पेंटिंग्स में से उन्हें डोनेट करूँ, हेल्प आउट करूँ. ज़मर कि एक गरीब आदमी जो दिमागी तौर पर बहुत आला कैलिबर रखता है, उसके लिए ये गुर्बत रुकावट है? मेरे ख़्याल से दिल के अमीर होना चाहिए. और वो जब आप पेंटिंग करते हैं ना, आपके स्ट्रोक से पता चल जाता है. ये अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता. दिल के अमीर हो, फिर आप अपने आप को ख़ुद यूटिलाइज पूरी दुनिया में कर सकते हो. अमीर गरीब भी तो आपके किस्मत का एक पार्ट है. कोई गरीब से अमीर होता है, कोई अमीर से गरीब होता है. तो मैं इस चीज़ को वो नहीं करती. लेकिन हाँ, अल्लाह पाक ने माशाल्लाह, मतलब आपको पता है फ़ाइन आर्ट एक एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है. इसके कलर्स और जो मटेरियल होता है, और जो अभी जो एग्जीबिशन के सारे मास्टर और एंटीक पीस बने, ज़ाहिरी बात है उनके लिए मटेरियल अच्छा नहीं होता तो वो उनका ये इफ़ेक्ट नहीं आता. तो मैंने मंगवाए थे अब्रॉड से. तो जी इसमें मेरे पेरेंट्स का माशाल्लाह से काफ़ी सपोर्ट है कि ऑफ कोर्स मैं तो अब माशाल्लाह प्रोफेशनल और इस लेवल में पहुंची, लेकिन असल जो सपोर्ट है वो सारा पेरेंट्स ने किया. और जो मेरे टीचर्स हैं, थैंक्स, उन्होंने मुझे एजुकेशन दी. उनकी रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ. थैंक्स सर कलीम और जो भी डिपार्टमेंट्स के टीचर है ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान. और सबसे थैंक्स मेरे पेरेंट्स का कि जिन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया. और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, मोहम्मद अहमद शाह, जिन्होंने मेरिट बेस में, और देखा नहीं कि ये मतलब कि फ्रेशली पास आउट 2018 में मैं हुई बैचलर्स, मतलब, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मतलब मेरिट बेस में काम दे के दिया. सबसे बड़ा उनका थैंक्स कि उनकी वजह से इतना बूस्ट हुआ, क्योंकि मेरा सारा मास्टर और एंट्रिक पीस था. जब तक दुनिया नहीं देखती वो आगे नहीं जाता. तो अब तो इंटरनेशनल तक, इवन BBC यहाँ तक, तो उनका बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है. उनकी वजह से लोग पहचान रहे हैं. ये थी हमारी बेटी और हमारी आर्टिस्ट और मिनिएचर पेंटर ज़मर शाहिद ख्वाजा खेल. और कल वो कोयटा जा रही हैं, तो हमने उनको कहा कि आप हमें थोड़ा टाइम दें ताकि लीडर TV भी अपने आप को खुश नसीब समझे कि दुनिया के जो कम से कम उम्र के बड़े से बड़े पेंटर और आर्टिस्ट और मिनिएचर में काम करने वाले, एंटीक्स में काम करने वाले, हम चाहते हैं कि जिस तरह ज़मर को वालिदैन मिले हैं, इस तरह दुनिया के सारे गरीब, सारे मिडिल क्लासी, सारे अमीर फ़नकारों को मिले.
ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین یہ بات سمجھیں کہ بچہ جس طرف مائل ہو، جو پڑھائی کرنا چاہے اس کو اسی طرف مدد کرنی چاہیے. کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سی اے بنے گا، کوئی آرٹسٹ بنے گا، کسی کو پولیس کا شوق ہوگا، کوئی ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہے گا، کوئی پالیٹکس کرے گا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا خیال اور رجحان ہوتا ہے. تو ان بچوں کو آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ، والدین اور پوری فیملیز ان کا ساتھ دیں. جس طرح مستونگ کی اس فیملی نے ہماری بیٹی زمر کا ساتھ دیا ہے، ہمیں امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کوئٹہ اور مستونگ سے نکل کے کراچی سے باہر سندھ کے پورے شہروں میں بھی اسی طرح واقف ہو جائیں اور پاکستان کے مختلف دارالحکومتوں سے لے کے دنیا بھر کے بہت بڑے میوزیم کا حصہ بن جائیں اور یہ ہمارے پاکستان کی ایک نامور پینٹر کے طور پر شمار کی جائیں. زمر، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اور پھر کبھی کسی ٹائم ہم پھر ملیں گے، پھر بات کریں گے.